ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں یا انسانوں نے جتنی چیزیں تیار کی ہیں اور بنائی ہیں، یا ایک ایک انسان فردن ہر ایک پر تین قسم کے حالات آتے ہیں. ایک وہ حال اور وہ زمانہ جو موجود ہے، ایک وہ زمانہ جو گزر چکا ہے، اور ایک وہ زمانہ جو آنے والا ہے. یہ تین مرحلے، تین زمانے، تین حالات دنیا کی ہر چیز پر آتے ہیں. جو گزر چکا اسے زمانہ ماضی کہا جاتا ہے، اور جو گزر رہا ہے اسے زمانہ حال کہا جاتا ہے، اور جو گزرے گا اسے زمانہ مستقبل کہا جاتا ہے، آنے والا وقت. ماضی سے انسان سبق حاصل کرتا ہے، اپنے حال کو مستقبل کے سنوارنے پر خرچ اور محنت کرتا ہے، لیکن ناکام ہے وہ شخص جو اپنے ماضی سے سبق حاصل نہ کرے، مستقبل کو، اپنے حال کو مستقبل کی تیاری میں صرف نہ کرے. تو ایسے شخص کا مستقبل تباہ ہوتا ہے. من حیث الامت، امت مسلمہ کا ایک ماضی ہے
ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ ایک آدمی ہے اس نے بہت ماضی میں محنت کی، ایک دکان سے پورا پلازا تیار کر لیا، پھر محنت اس نے چھوڑ دی، اور بد چلنی میں لگ گیا، بری صحبت اختیار کر لی، دولت کو اڑانے لگا۔ پہلے اس نے اپنا پلازے کا سب سے اوپر والا حصہ بیچا، پھر دولت کو خرچ کیا، پھر دوسرا حصہ بیچا، پھر دولت کو خرچ کیا، پھر تیسرا حصہ بیچا، یوں تمام فلور اس نے بیچ دیے۔ اب گراؤنڈ فلور اس کے پاس ہے، اس میں سے بھی اس نے ایک ایک دکان بیچنا شروع کر دی۔ تو جب محنت کر رہا تھا اور پلازا تیار کیا تھا وہ اس کا ماضی تھا۔ اب جو یہ عیاشی میں اور گمراہی کے اندر لگ گیا ہے، غلط راستے پر لگ گیا ہے اور یہ اپنی دکانیں بیچ رہا ہے، یہ اس کا حال ہے۔ ماضی اور حال کو مد نظر رکھ کر انسان مستقبل کے لیے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جناب ماضی میں اس نے اتنی محنت کی تو پلازا کھڑا کر دیا، حال میں یہ غلط راستے پر چل گیا تو یہ سارا پلازا بک گیا۔ اب اگر اس نے یہ راستہ نہ چھوڑا اور محنت کی طرف نہ گیا، کوشش اور جدوجہد کا راستہ اختیار نہیں کیا، فضول خرچی سے نہ بچا، تو یہ بقیہ جو اس پلازے کی چند دکانیں ہیں یہ بھی بک جائیں گی اور یہ روڈ پر آ جائے گا۔ لیکن اگر اس نے واپس ماضی والا راستہ اختیار کیا، محنت والا راستہ اختیار کیا، قناعت والا راستہ اختیار کیا، فضول خرچی سے بچا، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج اس کا ایک پلازا ہے، ایک پلازا بھی نہیں ہے، چند دکانیں ہیں، یہ واپس پلازا بھی خرید لے اور ایسا دوسرا پلازا بھی تیار کر سکتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں اندازے لگائے جا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسلام اور امت مسلمہ کا ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے۔ جب امت مسلمہ کے ماضی کو دیکھتے ہیں تو ماضی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتے ہیں۔ جب اس سے ذرا نیچے آتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ ملتا ہے، اس سے نیچے آتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ملتا ہے، اس سے نیچے آتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی کی 12 سالہ خلافت کا زمانہ ملتا ہے، اس سے نیچے آتے ہیں تو سیدنا علی کی خلافت کا زمانہ ملتا ہے، اور یوں جتنا پیچھے ماضی کی طرف جاتے ہیں اتنا زیادہ امت سربلند نظر آتی ہے، اور جتنا نیچے ماضی سے نیچے آتے جاتے ہیں، حال کے جتنا قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، امت کی حالت زوال کی طرف نظر آتی ہے۔ اور موجودہ دور کے اندر امت مسلمہ کی حالت بالکل زوال سے بھی نیچے پستی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ کا ماضی کیا تھا؟ آپ کا ماضی یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ماضی یہ تھا کہ آپ نے دنیا پر تو حکومت کی، زمین پر حکومت کی، کھیتوں پر حکومت کی، انسانوں پہ حکومت کی، جانوروں پہ حکومت کی، شہروں پہ حکومت کی، بستیوں پہ حکومت کی، لیکن اس سے بھی بڑی بات تھی کہ آپ نے ہواؤں پر حکومت کی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، گفتگو کا کوئی موضوع چل رہا ہے، اچانک ایک جملہ زبان سے فرماتے ہیں کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ ساریہ ایک مسلمان سپہ سالار ہے جس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر دے کر کفر کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا ہے۔
اور جہاں وہ جنگ لڑ رہے ہیں مدینہ منورہ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہیں۔ دیکھنے والوں نے جب دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم اچانک ساریہ کو بلا رہے ہیں تو مڑ کر پیچھے دیکھنے لگے کہ ساریہ آ گئے ہیں کیا۔ دیکھا کہ پیچھے تو ساریہ ہے بھی نہیں۔ جمعے سے فارغ ہوئے، ساتھیوں نے حضرت فاروق اعظم سے پوچھا، امیر المومنین خیر تو تھی، آج اچانک آپ نے دوران خطبہ ساریہ کو آواز دینا شروع کر دی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ساریہ تو 1 مہینے کی مسافت پر جنگ لڑ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ ساریہ 1 مہینے کی مسافت پر ہے۔ جب میں خطبہ دے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس میدان جنگ کے درمیان کے تمام پردے ہٹا دیے اور میں نے وہ مسلمانوں اور کافروں کا میدان جنگ دیکھا۔ حضرت ساریہ مسلمانوں کے لشکر کو لے کر کافروں پر جھپٹ رہے تھے۔ میدان کا منظر یہ تھا کہ پیچھے پہاڑ ہے، آگے حضرت ساریہ کا لشکر ہے، اس سے آگے کافروں کا لشکر ہے۔ حضرت ساریہ کافروں کے لشکر کے اوپر حملہ آور ہیں، کافروں کا لشکر بھاگ رہا ہے۔ کچھ کافروں کا جتھا یوں گھوم کر پہاڑی کے پیچھے سے حضرت ساریہ کے لشکر پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا، ساریہ کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے سے بھی کوئی آ رہا ہے، تو میرے سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا، یا ساریہ الجبل، ساریہ پیچھے پہاڑی کا خیال کرنا، پہاڑی کا خیال کرنا، پہاڑی کا خیال کرنا۔ فرمایا کہ حضرت چلو یہ تو ہم نے مان لیا کہ میدان اور مسجد نبوی کے درمیان کے پردے اللہ نے ہٹا دیے، لیکن 1 مہینے کی دور مسافت آپ نے ساریہ کو پکار کر کہا کہ پہاڑی کا خیال کرنا، تو آپ کی بات کو سنا بھی صحیح ساریہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس اللہ نے میرے اور میدان جنگ کے درمیان کے تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر میدان میرے سامنے کر دیا تھا، اس اللہ نے ہوا کو پابند بنا دیا تھا کہ میری آواز کو ساریہ تک پہنچائے۔ ساریہ نے میری آواز کو سنا اور پیچھے کی طرف سے حملہ آور کرنے والا جتھا، اس کا بھی مقابلہ کیا۔ جنگ فتح ہو چکی ہے اور ساریہ واپس آئیں گے۔ ابھی یہ بیٹھے تھے، کچھ وقت گزرا، حضرت ساریہ لشکر کے ساتھ واپس آئے فاتح بن کر۔ کارگزاری سنائی گئی، حضرت ساریہ نے کارگزاری سنائی کہ حضرت امیر المومنین، ہم کفر کے پیچھے تھے، کفر بھاگا جا رہا تھا، مجھے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اچانک فضا میں آواز گونجی، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کا خیال کر، پہاڑ کا خیال کر، پہاڑ کا خیال کر۔ میں نے یہ توجہ دی، میں نے کہا یہ آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے۔ پھر جب میں نے دھیان دیا تو آواز تو امیر المومنین کی ہے، امیر المومنین تو مدینے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر یہ آواز کیسی؟ میں نے اللہ کی مدد سمجھ کر پہاڑ کی طرف اپنے ساتھیوں کو بھیجا تو پتا چلا کہ پیچھے سے جتھا حملہ آور تھا، ہم نے ان کو بھی کچل دیا، کافروں کا بھی خاتمہ کیا، علاقہ فتح کیا، ہم آ گئے ہیں۔ اس واقعے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایمان والے اپنے عروج پر تھے، جب امت مسلمہ کا عروج تھا، تو اس وقت ہوائیں فضائیں مسلمانوں کے خلیفہ کی آواز کو ہزاروں میل دور تک پہنچانے کی پابند ہوا کرتی تھی۔ دنیا کی کوئی رکاوٹ، ہم تو ذرا دور میں چشمہ اتار لوں تو ٹائم گھڑی کا نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی مدد کی تھی کہ سینکڑوں ہزاروں میل دور بھی ساری فضا سامنے بغیر عینک اور چشمے کے، بغیر کسی کیمرہ کے نظر آیا کرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اس امت کے ساتھ۔ ایک موقع پر مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے، زمین ہلی۔ آج دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، زلزلہ آنے سے پہلے پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا، بارش برسنے سے پہلے پیش گوئی کرتے ہیں بارش آ جائے گی، طوفان آنے سے پہلے پیش گوئی کرتے ہیں کہ طوفان آئے گا۔ لیکن آج تک دنیا سائنس کے پاس آئے ہوئے زلزلے کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، آئی ہوئی تباہ کار بارش کو روکنے کا بندوبست نہیں ہے، آئی ہوئی تیز ہواؤں کو روکنے کا بندوبست نہیں ہے۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھ رکھی ہوں گی، امریکہ میں فلانی ریاست میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، گھروں کی چھتیں اڑا کر لے گئی ہے، انسانوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکا ہے، گاڑیاں اور بسیں ایسے گتے کے بنے ہوئے کھلونوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ اتنی تیز ہواؤں کی پیش گوئی تو سائنسدانوں نے کر دی، لیکن اس آئی ہوئی ہوا کو روکنے کی کسی سائنسدان کے پاس
کوئی بندوبست نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مومن اپنے پورے ایمان میں تھا، مومن جب صحیح الایمان تھا، مومن جب کامل الایمان تھا، تب بغیر کسی پرزوں کے، بغیر کسی سائنسی ایجادات کے، صرف ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا ہے، مدینہ منورہ پہ زلزلہ آیا ہے، امیر المومنین پہاڑی پر بیٹھے ہیں، حضرت جیسے زمین ہلی، امیر المومنین نے یوں اپنا درہ زمین پر لگایا اور فرمایا کہ اسکت، خاموش ہو جا، ابھی تجھ پر ظلم نہیں ہوا، ابھی تجھ پر انصاف ہو رہا ہے. دوسرا زلزلے کا جھٹکا نہیں لگا مدینے میں. اور وہ دن ہے، ایک مومن کے درے لگانے کی برکت دیکھیے، وہ دن ہے. اور آج کا دن ہے، دنیا زمین زلزلوں سے الٹ پلٹ ہو گئی لیکن مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب مصر فتح ہوا تو دریائے نیل جو مصر کا بہت بڑا دریا ہے، وہاں ان کے بت پرستوں کی ایک روایت تھی کہ فلانے مہینے کی چاند رات کو، سال میں جب روشن رات میں ایک نوجوان لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر اور دریا میں نہیں ڈال دیا جاتا تھا، تب تک دریا نہیں بہتا تھا. جب مسلمانوں کی حکومت آئی، گورنر کو مسلمانوں نے بتایا کہ حضرت یہاں تو یہ رواج ہے. علاقے کے کافروں نے بتایا اب ہم ایک لڑکی کو سجا کر سنوار کر دلہن بنا کر دریا میں پھینکیں گے تب دریا چلے گا. مسلمانوں کے گورنر نے، فاتح گورنر نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کسی بچی کو سجا کر سنوار کر سمندر دریا کے اندر نہیں پھینکا جائے گا. جب وہ تاریخ آئی، بچی کو نہیں ڈالا گیا تو روایت کے مطابق، اپنی طریقے کے مطابق، حسب دستور دریا کا پانی اترنا شروع ہوا یہاں تک کہ دریا کا پانی خشک ہو گیا، ریت اڑنے لگی، قحط سالی پھیلنے لگی. جب قحط سالی پھیلنے لگی تو کافروں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے مسلمان آئے ہیں، پانی خشک ہو گیا ہے، یہ کیسا قانون ہے. گورنر نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور عرض کیا، قاصد بھیجا کہ حضرت امیر المومنین یہاں کی یہ روایت تھی، اس پر پابندی لگائی ہے، دریا خشک ہو گیا ہے، آپ کا کیا حکم ہے. حضرت امیر المومنین نے 2 خط لکھے، ایک خط گورنر کو لکھا اور دوسرا خط دریا کو لکھا. آپ نے کبھی سنا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے دریا کو خط لکھا ہو؟ آپ نے کبھی سنا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے جناب والا وہ سیاچن کے پہاڑوں کو خط لکھا ہو؟ آپ نے کبھی سنا کہ فلانے گورنر نے یا چیف جسٹس نے فلانی زمین کو خط لکھا ہو؟ نہیں، خط ہمیشہ انسان کو لکھتا ہے، لیکن جب صحیح معنی میں مومن ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک چیز برابر ہوتی ہے. امیر المومنین نے گورنر سے کہا کہ یہ دوسرا خط ہے، یہ دریا کے بیچ میں ڈال کر آ جاؤ. امیر المومنین کا وہ خط دریا کے نام گورنر نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اے دریائے نیل، تیرے پانی کی ہمیں ضرورت تب تک ہے جب تک تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور بہتا ہے. اگر تیری روانی اور تیری لہریں اور تیرا پانی بہنے کے اندر تیری مرضی ہے تو ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں. اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اس اللہ کے رسول کا خلیفہ عمر ابن خطاب تجھے حکم کرتا ہوں کہ تو پھر بہنا شروع کر دے. گورنر وہ خط لے کر دریائے نیل کے بیچ میں ڈال کر جب کنارے پر پہنچا تو پانی رواں دواں تھا اور پہلے سے زیادہ اوپر پانی تھا. آج تک کتنے دریا دنیا میں وجود میں آئے اور بند ہو گئے، لیکن ایک کامل الایمان مسلمان خلیفہ کے خط کی برکت دیکھیے کہ وہ دریا آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود خشک نہیں ہوا. میرے عزیز دوستو، یہ میں آپ کو امت کے عروج کی داستانیں بتا رہا ہوں. ہم اتنے پاورفل تھے کہ ہمارے حکم کو دریا نہیں ٹال سکتے تھے. ہم اتنے پاورفل تھے. یہ تو ذرا اب نیچے آ جائیے. طارق بن زیاد اسلامی جرنیل ہے، آپ نے اس کی تاریخ بھی سن رکھی ہوگی. جب اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، آپ نے اکثر مقررین کے تقریروں میں ایک شعر بارہا سنا ہوگا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
یہ طارق ابن زیاد کے لشکر کی کہانی اس شعر کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ جب طارق ابن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو سامنے دریا آ گیا، آخری کنارہ آ گیا، تو طارق ابن زیاد نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر دریا میں گھوڑے دوڑا دو۔ اور جب اس سپہ سالار نے سب سے پہلے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور اس کے پیچھے سارے لشکر چلا تو کیا ہوا؟ دریا کا پانی گھوڑوں کے کھر کو بھی گیلا نہ کر سکا۔ تمام لشکر اس سپہ سالار کے ساتھ دریا سے پار ہو گیا۔ ایک سپاہی نے کہا سپہ سالار جب کنارے پر پہنچے تو لشکر سے پوچھا کہ کسی کی کوئی چیز تو دریا میں نہیں گر گئی ہے؟ تو ایک سپاہی نے کہا کہ حضور میرے پانی پینے کا پیالہ دریا میں گر گیا ہے، میں پانی بھرنے لگا تھا تو دریا میں گر گیا۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر مسلمان سپہ سالار نے اس دریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے دریا سن لے، ہم محمد کے غلاموں کا لشکر ہے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، میرے ایک سپاہی کا پیالہ تیرے اندر گر گیا ہے، وہ ہمیں لوٹا دے۔ دریا کی ایک لہر آئی اور اس سپاہی کا پیالہ واپس لوٹا دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دریا ہمارے حکم کے پابند ہوا کرتے تھے، وہ ہماری کوئی چیز چھپانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، آپ کے عروج کی کون کون سی داستان کو بیان کروں؟ آپ کی بلندیوں کی کون کون سی داستان کو بیان کروں؟ آپ کے ماضی کا کردار سیدنا ابو بکر صدیق ہے، آپ کے ماضی کا کردار سیدنا عمر فاروق ہے۔ آپ کے ماضی پر نظر ڈالیں گے تو باحیا عثمان ذی النورین ملے گا۔ آپ جب ماضی پر نظر ڈالیں گے تو جرأت و بہادری اور شجاعت کی تصویر علی المرتضیٰ آپ کو ملیں گے۔ آپ جب اپنے ماضی پر نظر ڈالیں گے تو کربلا کے میدان میں 3 دن سے پیاسے حضرت حسین اپنے نانا کا دین بچاتے ہوئے سجدے کے عالم میں اپنی گردن کٹوا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے عروج کی داستانیں ہیں، یہ آپ کے عروج کی داستانیں ہیں۔ آپ کے مسلمانوں کے ایک خلیفہ ہوتے تھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک عیسائی بادشاہ نے اپنا دربار لگایا۔ دربار لگانے کے بعد از راہ تفریح مسلمان قیدیوں کو پیش کیا۔ ایک مسلمان قیدی لایا گیا اور اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو دربار میں پیش کیا گیا تو اس بادشاہ کا جو وزیر اعظم تھا اس نے از راہ طنز، از راہ مذاق اور اس مسلمان قیدی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے منہ پر تماچا لگایا۔ تماچا لگا کر کہا کہاں ہے تمہارا خلیفہ اور کہاں ہے تمہارا خدا؟ بلاؤ نے اپنی مدد کے لیے خلیفے کو اور بلاؤ نے اپنے خدا کو جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ اسی دربار میں ایک مسلمان جاسوس بیٹھا ہوا تھا، اس نے امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آج اس عیسائی بادشاہ کی دربار میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اگر پرویز مشرف ہوتا، اگر کوئی عمران خان ہوتا یا نواز شریف و زرداری یا کوئی ہمارے ملک کا حکمران ہوتا، ایک پاکستانی کو تھپڑ نہیں اس کو قتل بھی کر دیا جاتا تو ہمارے حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ کیوں دور جاتے ہو؟ وہ امریکی جس نے اپنی گاڑی کے نیچے ایک لاہور میں ایک مسلمان کو کچل کر شہید کر دیا تھا، ہمارے حکمرانوں، ہمارے بے حس سیاستدانوں میں تو اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ امریکیوں کی جو ہے گاڑی کے نیچے کچل کر مر جانے والے مسلمان کے خون کا بدلہ لیں۔ یہ ہماری بے حسی کی تصویر ہے، یہ ہماری کمزوری کی تصویر ہے، یہ ہماری پستی کی تصویر ہے۔ میں آپ کو عروج کی تصویر بتا رہا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا کہ آپ کی خلافت میں ایک عیسائی بادشاہ نے مسلمان کے ساتھ یوں کیا ہے، تو امیر معاویہ نے قرارداد پیش بولتے نہیں ہیں، قرارداد پیش نہیں کی، جلوس نہیں نکالا اور تھپڑ نامنظور کے پلے کارڈ نہیں اٹھائے، بلکہ کیا کیا؟ ایک خط لکھا کہ اے عیسائی بادشاہ، اس کا نام لکھ کے کہا اگر اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہو تو تھپڑ لگانے والے اپنے وزیر اور جس کو تھپڑ لگایا گیا ہے وہ مسلمان دونوں میری دربار میں پیش کیے جائیں، ورنہ بغیر کسی تاخیر کے
میرے سپاہی تیرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے بے چین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خط جب پہنچا، کفر کو طاقت کب ملتی ہے؟ جب مسلمان مطالبہ کرتا ہے۔ کفر کو طاقت کب ملتی ہے؟ جب مسلمان جلوس نکالتا ہے۔ کفر کو طاقت کب ملتی ہے؟ جب مسلمان قرارداد پیش کرتا ہے۔ کفر کو طاقت کب ملتی ہے؟ جب مسلمان بھیک مانگتا ہے۔ لیکن جب مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن کر کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے للکارتا ہے، تو رب کعبہ کی قسم، امریکہ کی طاقت کیا ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گئی۔ اس عیسائی بادشاہ کے پاس جب وہ خط پہنچا تو اس میں یہ جرت نہیں تھی کہ اپنے وزیر اور اس مسلمان قیدی کو چھپا سکے۔ اس نے وزیر سے کہا کہ بھائی جاؤ، مسلمانوں کے حکمران خلیفہ کا خط آیا ہے دھمکی آمیز، اگر میں نے تجھے نہیں بھیجا، اگر میں نے مسلمان قیدی کو نہیں بھیجا تو ملک خطرے میں پڑ جائے گا، تیرے لیے میں اپنے ملک کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ آج مسلمان امریکہ سے ڈر کر کہتے ہیں کہ جہاد کا نام نہ لو، جہاد کی وجہ سے ہم پاکستان کو خطرے میں ڈال نہیں سکتے، اور حق بات نہ کرو، تم حق بات کرو گے عالمی طاقتیں ناراض ہوں گی، اور تمہاری حق بات کی وجہ سے ہم خطرے میں پاکستان کو نہیں ڈال سکتے۔ یعنی آج سے 14 صدی پہلے جہاں عیسائی قوتیں کھڑی تھی، آج وہاں پر مسلمان کھڑا ہوا ہے۔ اس عیسائی وزیر کو اور مسلمان قیدی کو، دونوں کو بلایا، امیر المومنین کی دربار میں پیش کیا۔ جب امیر المومنین کی دربار میں پیش ہوئے تو اس مسلمان قیدی کو حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس مسلمان وزیر کو، عیسائی وزیر کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ جب مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا تو مسلمان سے پوچھا کہ اب بتاؤ ذرا کیا ہوا تھا اس دن بادشاہ کی دربار میں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہوا تھا اور یوں یوں ہوا تھا، اور اس طریقے کے ساتھ حالات ہوئے۔ اس نے مجھے تھپڑ لگا کر کہا کہ اپنے خلیفے کو بلاؤ، اپنے خدا کو بلاؤ۔ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب بات کی، فرمایا کہ اٹھو، اس ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے اس وزیر کو اسی زور سے جا کر چماٹ لگاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہارا خلیفہ کہاں ہے اور تمہارا خدا کہاں ہے۔ اس مسلمان نے اس عیسائی وزیر کے منہ پر چماٹ لگائی، اور چماٹ لگا کر اسے کہا، بیٹا یہ پنکھا چلا دو، اسے کہا کہ یہ میرا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کا، اور میرا خدا وہ ہے جس نے میرے خلیفے کو اتنی طاقت دی ہے کہ تجھ جیسے وزیر کو بیڑیوں میں کھڑا کر دیا ہے، اور مجھ جیسے قیدی کو یہ قوت دی ہے کہ تیرے منہ پر تماشا لگایا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وزیر سے کہا کہ میں چاہوں تو تیرے کو قتل بھی کروا سکتا ہوں، لیکن تجھے میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ اپنے بادشاہ کو جا کر بتا کہ مسلمان کو ایک چماٹ لگانے کی، بدلہ لینے کی ابھی مسلمانوں کے خلیفہ میں طاقت موجود ہے۔ یہ تو بہت پوری بات ہے۔ ابھی صدی پہلے جاؤ، جب ترکی میں خلافت عثمانیہ تھی، خلیفہ عبد الحمید رحمت اللہ علیہ، کوئی صحیح معنی میں 100% اسلامی خلافت نہیں تھی، بادشاہوں میں بہت ساری خرابیاں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود جب ترکی کی خلافت کے خلاف سازشیں اور تانے بانے بنے جا رہے تھے، اس وقت فرانس نے اعلان کیا تھا کہ ایک ڈرامہ، اسٹیج ڈرامہ ایسا پیش کیا جائے گا جس میں مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ کی تضحیک ہوگی، ان کا مذاق اڑایا جائے گا اور ان کی توہین پر مبنی یہ ڈرامہ ہوگا۔ خلیفہ عبد الحمید، ابھی 1.25 صدی بھی نہیں گزری ہے، ابھی کی بات ہے، 100 سال بھی نہیں ہوا ہے، خلیفہ عبد الحمید نے کوئی قرارداد پیش نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ خلیفہ عبد الحمید نے کہا کہ امریکہ کے سفیر کو بلا کر اسے کہا کہ اپنے ملک کے حکمران کو جا کر بتا دو کہ یہ ڈرامہ ہم مسلمان کبھی برداشت نہیں کریں گے،
اگر یہ تمہارا ڈرامہ فرانس کی دھرتی پر نشر ہوا تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ آج کے حکمرانوں میں ہمت ہے؟ آج کے تو بے غیرت حکمران یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم فرانس سے بائیکاٹ کریں گے، اس کے سفیر کو نکالیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ان ایسے دیوس اور بے غیرت حکمرانوں کو فرانس کھلاتا ہوگا، لیکن ہمیں اللہ کھلاتا ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ جسے اللہ کھلاتا ہے وہ اللہ بولے ورنہ نہ بولے۔ کون کھلاتا ہے؟ دنیا کے۔ کیوں کہ میرے رب نے کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی بھی ایک رینگنے والے سے لے کر اڑنے والے، تیرنے والے، چوپائے، چھوٹے اور بڑے، ایک ایک جانور کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تحریک لبیک کے ساتھ جو ظلم ہوا، گزشتہ سال رمضان المبارک میں جو لوگ شہید کیے گئے، اس کے بعد حال ہی میں جو تحریک لبیک کے شہید ہوئے، بہت سارا مجھے اختلاف ہو سکتا ہے تحریک لبیک کے ساتھ، بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کا مطالبہ جائز تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس فرانس نے سرکاری سطح پر اپنی سرکاری عمارتوں پر رسول پاک کے کارٹون چھاپے ہیں، اس فرانس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دو۔ ہمارے ملک کا ایک منسٹر، جس کو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اس کو میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا، ہے یاد کسی کو؟ کہا تھا کہ اس کو میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا۔ میری مراد شیخ رشید عرف شیدہ ٹلی، عرف بولتے نہیں ہو، ہمدردی ہے۔ ہاں، مجھے کسی بڑی سے بڑی طاقت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے جو محمد عربی کی ناموس کی غیرت نہیں کرتا۔ عرف شیدہ ٹلی، اس نے کہا کہ جی ہم فرانس سے تعلقات کیسے ختم کریں، اور ہمارے عمران خان صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جو لمبی لمبی چھوڑ کر آئے ہیں ڈی چوک پر، بھاری بھاری چھوڑ کر آئے ہیں ڈی چوک پر، ہمارے لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ آئے گا تو انقلاب لائے گا۔ میں نے بولا یہ جو کنڈوم چھوڑ کے آیا ہے نا ڈی چوک پر، یہی بتا رہے ہیں کہ کون سا انقلاب لائے گا۔ اسلام آباد کے بھنگیوں سے پوچھو کہ ڈی چوک جب 2018 میں عمران خان نے خالی کیا تھا تو وہاں کچرے میں کیا برآمد ہوا تھا؟ کنڈوم، اور کنڈوم تسبیح پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، منہ کالا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، زنا کاری کا ایک آلہ ہے۔ وہاں کوئی میاں بیوی وہاں آپس میں مل رہے تھے جو اولاد میں وقفہ کرنے کے لیے کنڈوم لگا رہے تھے، وہاں اس وزیر اعظم ظالم کی کارکن تھے جہاں عورتیں اور مرد، لڑکے اور لڑکیاں آزاد تھی اور منہ کالا کر رہے تھے۔ اسٹیج پر کھڑا ہو، یہاں منہ کالا ہو رہا ہے، وہاں اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ قائم کروں گا۔ ہم نے تو اسی وقت اخباروں میں کنڈوم کی خبریں دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ یہ ملک میں کنڈوم کا کلچر لانے والا ہے، اور وہی آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ وہی آیا ہے۔ آپ کے ملک میں قانون بنایا جا رہا ہے کہ دیر سے آنے والی بیٹی کو باپ پوچھے گا نہیں۔ بیٹی تو دور، شوہر اپنی بیوی سے نہیں پوچھ سکتا کہ رات کو گھر دیر سے کیوں آ رہی ہے۔ اگر ایسا کرے گی تو اس کے خلاف، اگر شوہر نے کہا نا کہ اتنی دیر سے گھر کیوں آئی ہے، کہاں تھی تو بیوی تھانے کال کرے گی، 72 گھنٹوں کے لیے شوہر لاک اپ میں۔ باپ بیٹی کو کہے گا 72 گھنٹے کے لیے، او باپ ہم جنس پرستی کا کلچر، ابھی ایک بل آنے والا ہے، ایک بل آنے والا ہے جس میں لڑکا لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہوگی، لڑکی کو لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ ہم نے تو اسی وقت چیخ کر کے دیا تھا، لیکن ہماری قوم کے دیوانے نہیں سمجھے تھے، کہنے لگے جی ایک چانس تو دے دو، ملک کو تباہ کرنے کے لیے چانس دیا جائے۔ تو یہ حضرت بھی فرماتے تھے کہ اگر ہم فرانس سے تعلقات توڑیں گے تو پھر کیسے ہم گزارا کریں گے، اور فرمانے لگے کہ کیا ضمانت ہے کہ اگر فرانس سے تعلقات توڑ دیں گے تو رکاوٹ، یہ توہین رسالت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس چیز کی کیا ضمانت ہے کہ قاتل کو پھانسی دی جائے گی تو قتل بند ہو جائیں گے؟ ہاں، اس چیز کی کیا ضمانت ہے کہ پرویز مشرف پر حملہ کرنے والوں کو پھانسی دے دو گے تو پھر کوئی حملہ نہیں کرے گا؟ کون کون سی ضمانت تم سے مانگیں؟
اپنے معاملات میں کوئی ضمانت لینے کو دینے کو تیار نہیں ہو، جب محمد عربی کی عزت اور ناموس کی بات کی جاتی ہے تو تب کہتے ہو، اعلیٰ کوالٹی کی بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہو کہ اگر ہم نے فرعون سے تعلقات ختم بھی کر دیے تو پھر کیا ضمانت ہے کہ آئندہ کوئی ملک گستاخی نہیں کرے گا؟ بابو، عقل کے اندھو، بے غیرتی کا کیڑا لگے ہوئے حکمرانوں، کان کھول کے سن لو، کوئی بھی کام کسی ضمانت کے لیے نہیں کیا جاتا، اپنی غیرت اور حمیت کا اظہار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ضمانت کو چھوڑو، میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہارے نبی کے کارٹون فرانس کے در و دیوار پر چھاپے گئے، تمہاری غیرت کیا کرتی ہے؟ میں وزیر اعظم عمران خان سے پوچھتا ہوں، میں شیخ رشید سے پوچھتا ہوں، میں وہ فواد ڈبو سے پوچھتا ہوں، میں وہ کون ہے ایک جو کہتا ہے کہ مجھے مر کر جان دینی ہے، ان کا منسٹر ہے، ان سے پوچھتا ہوں، میں ان کے وزراء سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہاری ماؤں کی عزتیں سرے بازار لوٹ دی جائیں تو تم پھر ان کی عزت لوٹنے والوں کو یہ کہو گے کہ ان کو سزا دیں گے تو کیا ضمانت ہے کہ آئندہ میری ماں کی کوئی عزت نہیں لوٹے گا؟ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ جب تمہاری ماں پر عزت، تمہاری ماں کی عزت پر بات آئے تب قانون حرکت میں آتا ہے، تب تم ضمانتیں نہیں لیتے ہو، تب تم یہ نہیں کہتے ہو کہ میری بہن کی عزت کے لٹیرے کو اگر پھانسی دے دی، اگر ہم نے اس کو ملک بدر کر دیا تو کیا ضمانت ہے کہ آئندہ کوئی میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا؟ جب تم اپنی ماں کی عزت کے لٹیرے پر بغیر کسی ضمانت کے قانون کی قدغن لگا سکتے ہو، اپنی بیٹی کی عزت کے لٹیرے پر تم قانونی قدغن لگا سکتے ہو، تو تمہاری نہیں پوری انسانیت کی مائیں محمد کی جوتی کی خاک پر قربان ہو، ساری انسانیت کی بیٹیاں محمد کے قدموں پر قربان ہو۔ وہ بے غیرت انسان ہے جو یہ کہے کہ گستاخان رسول سے اگر تعلق توڑا جائے گا تو کیا ضمانت ہے کہ پھر گستاخی نہیں ہوگی؟ صحیح کہتا ہوں یا غلط؟ تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے اسی لیے آہستہ بول رہے ہو۔ جو میری بات سے اتفاق کرتے ہیں وہ بتائیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ غیرت مندوں کا سوال نہیں ہے، یہ بزدلوں کا سوال ہے، یہ ڈرپوکوں کا سوال ہے، یہ بے حسوں کا سوال ہے، یہ دیوسیوں کا سوال ہے۔ غیرت مند کبھی یہ نہیں کہتا کہ جناب اگر اس کو میں نے مار لیا، اس نے میری ماں کی عزت لوٹی ہے، میرے بھائی کی، میری بہن کی عزت لوٹی ہے، اگر اس کو مار بھی دوں تو پھر کیا ضمانت ہے کہ آئندہ میری بہن کی کوئی عزت نہیں لوٹے گا؟ مار دینا ہی ضمانت ہے بیٹی کی عزت کی حفاظت۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ماں کی عزت کی اگر حفاظت چاہتے ہو تو ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو مارنا پڑے گا۔ جب ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو مارا جائے گا، جب بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو مارا جائے گا، جب بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کو مارا جائے گا تو محمد رسول اللہ کی عزت پر حملہ کرنے والے کو بھی کبھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں بات ختم کرتا ہوں۔ خلیفہ عبد الحمید اس نے فرانس کو، سفیر کو دھمکی دی، جیسے وہاں پیغام پہنچا فرانس نے، اس فرانس نے فوراً صرف اس ڈرامے کو پیش کرنے کا جو اعلان کیا تھا اس پر معافی بھی مانگی اور خلیفہ عبد الحمید سے کہا کہ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ آئندہ فرانس میں ایسا ڈرامہ پیش نہیں کیا جائے گا جس سے مسلمانوں کے نبی کی توہین ہوتی ہو۔ میرے عزیز دوستو، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ امت مسلمہ کا ماضی، امت مسلمہ کا حال اور امت مسلمہ کا مستقبل۔ امت مسلمہ کی ماضی کو میں بیان کر چکا، حال کی ایک مثال دی ہے، زندگی رہی تو حال کی تفصیل اور مستقبل کی تفصیل اگلے جمعے بیان کی جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔